محترم جناب قاری سید امیر حمزہ صاحب موجود ہیں، لیکن 5 منٹ کے لیے حذیفہ حبیب کو دعوت دوں گا۔ یہ پہلی کلاس یعنی عالم کورس کی پہلی کلاس میں ہے، تو میں چاہتا ہوتا ہوں کہ بھی جو نیا عالم بنے اس کو موقع دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں نکھار پیدا کرے۔ آپ کے 5 منٹ شاید اس کے لیے بہت سارے قیمتی بن جائیں اور وہ آپ کے لیے ایک شمع بن جائے۔ حذیفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علم سیکھو اس کو آگے پہنچاؤ، تو اس لیے آج میں آپ کے سامنے شکر کے موضوع پر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شکر کے معنی مراد کو لیتا ہوں۔ شکر سے مراد احسانات اور نعمتوں کا دل سے اعتراف کرنا ہے اور احسان مند ہونا ہے۔ احسان مند ہونا ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، تم مجھے زمین پر بیٹھ کر یاد کرو، میں تجھے آسمانوں میں بیٹھ کر یاد کروں گا، میں تمہیں آسمانوں میں بیٹھ کر یاد کروں گا۔ واشکرونی ولا تکفرون، اور یاد رکھو میری غلطی سے بھی میری شکریہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یاد رکھو وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو میں پروردگار کا پکا فیصلہ ہے کہ جب تم میری نعمتوں کا استعمال کر کے میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر غلطی سے بھی میری ناشکری کر بیٹھو تو یاد رکھو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 زبان کے ساتھ شکر ادا کرنا، نمبر 2 دل سے شکر ادا کرنا۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پرڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، کیونکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یعنی کہ اس کے ذریعے تمہارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، کہ اے اللہ تو نے مجھے کھانا کھلایا بغیر میری محنت اور قوت کے۔ جی ہاں سامعین اکرام، ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے اور فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ان الفاظ کو تم ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے شکر اور حسن عبادت میں میری مدد فرما۔ جی ہاں سامعین اکرام، آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد فیقول اللہ تعالیٰ للملائکۃ قبضت ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضت ثمرۃ فؤادی فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی
جب کسی مومن بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کو قبض کر لیا ہے؟ تو اللہ فرشتے فرماتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتے فرماتے ہیں اس وقت وہ تیرے بندے نے تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ جی ہاں سامنے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔